بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على شمس الهداية واليقين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كل حزب بما لديهم فرحون. صدق الله العظيم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: حبب إلي من دنياكم ثلاث: الطيب والمرأة وجعلت قرة عيني في الصلاة، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. محترم بزرگوں اور بھائیوں، ہر ایک کی ایک پسند ہوتی ہے. کوئی کسی کو پسند کرتا ہے، کوئی کسی چیز کو پسند کرتا ہے. ہر انسان کا ایک خاصہ ہوتا ہے، ہر انسان کی ایک طبیعت ہوتی ہے، اس کا میلان ہوتا ہے، اس کا رجحان ہوتا ہے. کوئی کسی طرف مائل ہوتا ہے، کوئی کسی کی طرف مائل ہوتا ہے. اسی کو قرآن عظیم الشان میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا: کل حزب بما لدیہم فرحون. ہر گروہ جو اس کے پاس ہے وہ اپنی چیزوں سے خوش ہے. یہ حقیقت ہے کہ ایک لوہار، اس کی جو فیوریٹ چیزیں ہیں، پسندیدہ چیزیں ہیں، اس سے جو انٹرسٹ ہے، وہ اس کے سامنے آگ کی بھٹی ہو، ہتھوڑا ہو، چھینی ہو، یا اسی طرح ایک حجام، اس کو جو انٹرسٹ ہے وہ کینچی اور استورے سے ہے. اسی طرح ایک کاشتکار یعنی ایک کھیتی کرنے والا، اس کے لیے بیج ہے، کھیتی ہے، ہل ہے. اسی طرح ایک صوفی، اس کے انٹرسٹ ان چیزوں میں ہے کہ تنہائی ہو، کوئی ہو نہ، خدا ہو، خدا کا ذکر ہو، خدا کے رحمتیں ہوں، اور اللہ کی طرف سے اس کے اوپر اللہ کی خصوصی رحمتیں اس کے اوپر برس رہی ہوں. اسی طرح ایک شاعر کا انٹرسٹ ان چیزوں میں ہے کہ اس کے لیے لہجہ، تک بندی، قافیہ اور ردیف ہو، وہ اشعار بناتا رہے، اسی میں اس کو انٹرسٹ ہے. ایک مبلغ کے لیے اس میں سب سے زیادہ انٹرسٹ ان چیزوں میں ہے کہ وہ تبلیغ کر رہا ہے تو اس کی خواہش یہ ہوتی ہے کہ زیادہ سے زیادہ لوگ تبلیغ سے جڑیں. چلہ 4 مہینہ گشت، ملاقات اور جو بھی اس کے معمولات ہیں، اس سے زیادہ لوگ جڑیں، اس کی پوری کوشش ہوتی ہے. ایک حکیم کا ان چیزوں میں انٹرسٹ ہوتا ہے، ایک ڈاکٹر کا، کہ اس کے پاس اچھے نسخے ہوں، دوائیں ہوں، اور بہترین سے بہترین علاج اس کے پاس ہو، وغیرہ وغیرہ. یعنی جو جس میدان کا ہے، جس فیلڈ کا ہے، اس کی اپنی ایک خواہش ہوتی ہے، اپنی ایک پسند ہوتی ہے، اس کا ایک میلان ہوتا ہے، اور اپنے میلان کے اعتبار سے ہی ان چیزوں میں انٹرسٹ لیتا ہے، ان چیزوں کو جانتا ہے، سمجھتا ہے، اور اپنے اندر لانے کی کوشش کرتا ہے. مثال کے طور پر اس طرح سے بھی اس کو سمجھ سکتے ہیں، کتابوں میں اس کی مثال دی گئی ہے کہ ایک چڑیا ہے، اس چڑیے کی آواز آتی ہے، تو اس چڑیے کی آواز میں ہر مزاج والا، ہر طبیعت والا انسان اپنے مطلب کی باتیں نکال لیتا ہے. جو جس فیلڈ کا ہے، جو جس سوچ کا ہے، جو جس طبیعت کا ہے، جو جس مزاج کا ہے، وہ اپنے مزاج کے اعتبار سے، اپنی طبیعت کے اعتبار سے، اپنے ماحول کے اعتبار سے اس چڑیے کی آواز میں اس کو پہچاننے کی کوشش کرتا ہے اور دعویٰ کرتا ہے. جیسے کہ ایک چڑیے کی آواز نے ایک مسلمان نے سنا تو اس مسلمان نے کہا کہ یہ چڑیا جو بول رہی ہے وہ کہہ رہی ہے سبحان تیری قدرت. ایک غیر مسلمان نے جب اس چڑیے کی آواز کو سنا تو اس نے یہ کہا کہ یہ چڑیا جو بول رہی ہے وہ کہہ رہی ہے سبحان تیری قدرت نہیں، اس لیے کہ ایک چڑیا عربی کیا جانے، ایک چڑیا جو ہے اس طرح کے الفاظ اور جملے کیسے بول سکتی ہے. وہ یہ کہہ رہی ہے رام لکشمن دشرتھ. ایک بنیے نے سنا تو اس نے کہا کہ یہ بھی نہیں کہہ رہی ہے، بلکہ وہ چڑیا جو آواز لگا رہی ہے وہ یہ کہہ رہی ہے نمک تیل ادرک. ایک پہلوان نے جب اسی چڑیے کی آواز کو سنا تو اس چڑیے کی آواز کو اس نے کہا کہ وہ چڑیا یہ کہہ رہی ہے کھا گھی کر کثرت. ایک ہی جیسے الفاظ،
एक ही जैसी आवाज़, चिड़िए की आवाज़, लेकिन उसी चिड़िए की आवाज़ को सुन करके मतलब निकालने वाले अपने एतबार से मतलब निकाल रहे हैं, अपने एतबार से मतलब बता रहे हैं। हर एक अपना दावा ठोक रहा है कि वो चिड़िया ये बोल रही है, ये बोल रही है। जो तुम कह रहे हो वो चिड़िया आवाज़ नहीं लगा रही है, बल्कि उसका कहना ये है। हर एक की अपना एक मैलान होता है, उसी एतबार से वो आदमी सोचता है और अपने अंदर लाता है। हर एक की एक फेवरेट चीज़ें होती हैं, पसंदीदा चीज़ें होती हैं, जिस तरफ उसकी तबीयत का मैलान हो। अफसोसनाक बात यह है कि आज हम भी अपने माशरे में अगर लोगों के फेवरेट चीज़ों को देखें, लोगों की तबीयत जिस तरह मायल होती है, उन चीज़ों को अगर गौर करें तो हर एक का कुछ ना कुछ रुझान किसी तरफ मिलेगा। कोई किसी तरफ मायल है, कोई किसी तरफ मायल है। हमारे नौजवानों में से किसी से पूछा जाए तो वो कहेगा कि खिलाड़ियों में से फला खिलाड़ी मुझे पसंद है, वो मुझे बड़ा अच्छा लगता है, फिल्म इंडस्ट्री का कोई हीरो हमें अच्छा लगता है, या इसी तरह किसी के नाम को लिया जाएगा कि ये फला हैं, फला हमारे आइडियल, वो हमारे पसंदीदा हैं, वो हमारे फेवरेट हैं। जो खाने की दुनिया के लोग हैं वो कहेंगे हमारा फला खाना, फला डिश अच्छा है, मुझे वो ज़्यादा अच्छा लगता है, मुझे वो ज़्यादा पसंद है। इसी तरह मुख्तलिफ लोगों के अलग अलग फेवरेट होते हैं, पसंदीदा चीज़ें होती हैं कि मुझे ये चीज़ें पसंद हैं, मुझे वो चीज़ें पसंद हैं। जाहिर सी बात है, हम दुनिया की तरफ मायल हैं, दुनिया ही हमारे अंदर भरी पड़ी है, दुनिया ही में बिल्कुल डूबे हुए हैं, तो दुनियावी चीज़ों ही का हम फेवरेट रखते हैं, पसंदीदा अपना रखते हैं, दिलचस्पी रखते हैं, रुझान रखते हैं, मैलान रखते हैं कि उसी तरफ हमारा मैलान है, हमें वो फला चीज़ पसंद है, फला चीज़ पसंद है। हर एक अपने फील्ड में कोई ना कोई चीज़ मुंतखब कर रखा है, कर रखा है कि ये चीज़ें हमें पसंद हैं। कुर्बान जाइए, एक बार हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ फरमा है मस्जिद नबवी में, मजलिस लगी हुई है, हुजूर मानिंदे चांद तशरीफ़ फरमा है, यानी चांद निकला हुआ है। हुजूर सहाबे कराम रिदवानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन सितारों के मानिंद बैठे हुए हैं, चांद भी मौजूद है, सितारे भी मौजूद हैं। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस मजलिस में सहाबे कराम के सामने क्या फरमा रहे हैं? हुब्बिबा इलैया मिन दुनियाकुम सलास अत्तीबु वल मरअतु व जुइलत कुर्रतु ऐनी फिस्सलाह औ कमा क़ाल अलैहि सलातु व सलाम। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस मजलिस में अपनी फेवरेट चीज़ें बयान कर रहे हैं, अपनी पसंद की चीज़ें बता रहे हैं कि मेरे साथियों मुझे ये चीज़ पसंद है, ये चीज़ें पसंद है। हुजूर ने अपनी पसंद बताया कि ये चीज़ें हमें पसंद हैं। इसी तरह हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने भी बताया कि ऐ महबूब नबी मुझे भी ये तीन चीज़ें पसंद हैं। इसी तरह हज़रत उमर फ़ारूक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने भी बताया कि मुझे ये तीन चीज़ें पसंद है। इसी तरह हज़रत उस्मान और हज़रत अली, यहाँ तक कि उस मजलिस की इस पसंदीदा चीज़ों के ज़िक्र करने की अहमियत को समझते हुए जिब्राइल अमीन भी अल्लाह की तरफ से तशरीफ़ ले आए और हज़रत जिब्राइल अमीन ने भी बताया कि अल्लाह ने मुझे भेजा है कि मेरे चहीते, मेरे मुक़र्रबीन बंदे इस तरह के अपनी फेवरेट चीज़ें बयान कर रहे हैं, बता रहे हैं कि ये चीज़ें हमें पसंद हैं, जाकर के बता दो कि खुदा को ये तीन चीज़ें पसंद है। और हज़रत जिब्राइल अमीन अल्लाह की भी फेवरेट चीज़ें बताते हैं कि खुदा को क्या क्या चीज़ें पसंद है, और फिर बताने के बाद हज़रत जिब्राइल अमीन खुद अपनी भी पसंद का इजहार करते हैं कि मुझे भी तीन चीज़ें पसंद हैं, क्या क्या हैं। इंशाअल्लाह कोशिश ये होगी कि उन सब के फेवरेट चीज़ों को बयान किया जाए, हुजूर के भी पसंदीदा चीज़ों को, खुलफाए राशिदीन की भी पसंदीदा चीज़ों को, सहाबे कराम की भी पसंदीदा चीज़ों को, अल्लाह तबारक व ताला की भी पसंदीदा चीज़ों को, हज़रत जिब्राइल अमीन की भी पसंदीदा चीज़ों को आपके सामने बयान करने की कोशिश होगी। इससे हमें अंदाज़ा होगा कि हम जो चीज़ पसंद करते हैं, हम जिसको फेवरेट समझ रखे हैं, अपना बना रखे हैं, सहाबे कराम की क्या क्या पसंदीदा चीज़ें थी, हुजूर की क्या क्या पसंदीदा चीज़ें थी, अल्लाह की क्या क्या पसंदीदा चीज़ें थी। हमें भी उन चीज़ों को लेने और हासिल करने की कोशिश करनी चाहिए। अपनी पसंद का मेयार हमें भी बदलना चाहिए। हमारे पसंद का पैमाना क्या होना चाहिए, सहाबे कराम का क्या पैमाना था, वो किस नज़रिए के तहत, किस जाविये के तहत, किस सोच के तहत, किस फिक्र के तहत वो अपनी पसंदीदा चीज़ों को बना रखे थे। आज के जुमे में सिर्फ इसी हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही की पसंदीदा चीज़ों को बयान करने की कोशिश करूँगा। आगे के फिर जुमे में इंशाअल्लाह दिगर यानी सहाबे कराम
اللہ تبارک و تعالی حضرت جبرائیل امین کی فیوریٹ چیزوں کو بیان کرنے کی کوشش ہوگی تاکہ ہمارے اندر عمل کا جذبہ پیدا ہو اور انہی چیزوں کو ہم بھی اپنا آئیڈیل بنائیں، انہی چیزوں کو بھی ہم اپنا ہیرو بنائیں، انہی چیزوں کے پیچھے ہم بھی اتباع اور اس کے مقلد بنیں، انہی چیزوں کو اپنے اندر لانے کی کوشش کریں جو صحابہ کرام کی پسندیدہ چیزیں تھی، جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پسندیدہ چیزیں تھی۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو 3 چیزیں بیان فرمائی کہ مجھے یہ 3 چیزیں بہت ہی پسند ہیں، فیورٹ چیزیں ہیں میری، وہ کیا؟ حضور نے فرمایا حبب الی من دنیاکم، کہ مجھے تمہاری دنیا میں سے 3 چیزیں پسند ہیں، ثلاثن 3 چیزیں پسند ہیں۔ سب سے پہلے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پہلی چیز یہ ہے الطیب، خوشبو مجھے پسند ہے۔ یہ حضور کا فرمان ہے، حضور کا ارشاد مبارکہ ہے۔ حضور فرما رہے ہیں کہ مجھے خوشبو پسند ہے۔ حالانکہ سیرت کو ہم پڑھیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو پڑھیں تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بذات خود خوشبودار تھے۔ آپ کے جسم سے خوشبو ہر وقت آیا کرتی تھی، یہاں تک کہ حضور جب دنیا میں تشریف لائے تو صرف عبد المطلب کی حویلی ہی نہیں مہک اٹھی تھی، صرف حضرت عبداللہ کا گھر ہی اور گھرانہ ہی نہیں مہک اٹھا تھا، بلکہ مکۃ المکرمہ کے صحرا، مکۃ المکرمہ کے راستے، مکۃ المکرمہ کی ہوا اور فضا بھی معطر ہو گئی تھی صرف حضور کے اس دنیا میں آنے کی برکت سے۔ حضور اس قدر خوشبودار تھے، اس قدر معطر تھے کہ روایتوں میں ہے کہ جس راستے سے ہمارے نبی کا گزر ہو جایا کرتا تھا اس راستے سے پورے دن خوشبو آیا کرتی تھی، لوگ جان لیا کرتے تھے کہ محبوب نبی اس راستے سے آج گزرے ہیں، ان کا جانا ہوا ہے۔ اس قدر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خوشبودار تھے۔ جس بچے کے سر پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنا مبارک ہاتھ رکھ دیتے تھے، شفقت کا ہاتھ رکھتے تھے، وہ بچہ سارے بچوں میں بالکل الگ تھلگ رہتا تھا، یعنی اس بچے کے سر سے خوشبو پورے دن آیا کرتی تھی، لوگ جان لیتے تھے کہ اس بچے کے سر پہ نبی کا ہاتھ لگا ہے۔ اس قدر خوشبودار تھے ہمارے محبوب نبی۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم خاص ہیں، کئی سال تک حضور کی خدمت مسلسل کیے ہیں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جیسی خوشبو حضور کے بدن سے مجھے محسوس ہوتی تھی وہ خوشبو کسی بھی خوشبو میں وہ چیزیں نہیں آتی تھی۔ ہر خوشبو سے ایک الگ خوشبو، ہر خوشبو سے زیادہ خوشبو حضور کے جسم سے آیا کرتی تھی۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کبھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لایا کرتے تھے، کبھی کبھی دوپہر میں آیا کرتے تھے، قیلولہ فرماتے تھے، یعنی دوپہر میں کچھ دیر آرام کرتے تھے۔ کس کے گھر؟ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت حدیث میں ہے کہ ان کے گھر والے یعنی ان کی والدہ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما ہوتے تھے تو حضور کے بدن سے جو گرمی میں پسینے نکلتے تھے اس پسینے کو جسم سے اپنے ہاتھوں سے یا کپڑے سے مس کر کے پھر وہ کسی شیشی میں رکھ لیا کرتے تھے ان کے گھر والے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور پھر اس شیشی یعنی حضور کا مبارک پسینہ اس شیشی میں جمع کر لیا کرتے تھے اور پھر عطر کے طور پر اس کو استعمال کیا کرتے تھے۔ اور وہ عطر یعنی حضور کے پسینے کی جو خوشبو عطر کے مانند جو خوشبو ہوتی تھی اس خوشبو کا مقابلہ دنیا کے کوئی عطر کوئی خوشبو نہیں کر سکتی تھی۔ اس کے باوجود بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، وہ خود اتنے خوشبودار ہیں، مبارک جسموں سے، جسم اطہر سے، جسم کے ایک ایک حصے سے محبوب نبی کے خوشبو آ رہی ہے، اس کے باوجود بھی فرما رہے ہیں الطیب، مجھے خوشبو پسند ہے، اور فرما رہے ہیں کہ مجھے عود کی خوشبو، مسک کی خوشبو مجھے پسند ہے۔
یہ حضور کا فیوریٹ چیز، پسندیدہ، اور اسی چیز کو مذہب اسلام میں اتنی فوقیت دی گئی ہے، اتنی اہمیت دی گئی ہے کہ کوئی امتی، کوئی انسان میلا کچیلا نہ رہے، بدبو نہ آئے، یہاں تک کہ نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں نہ آئے۔ اگر وہ بدبودار ہو، اس کے کپڑوں سے بدبو آ رہی ہو، اس کے جسم سے بدبو آ رہی ہو، وہ اگر لہسن کھا رکھا ہو، پیاز کھا رکھا ہو، تو ان حالت میں وہ مسجد کے قریب نہ آئے۔ یہ حضور نے منع فرمایا ہے۔ اتنی بدبو مذہب اسلام میں ناپسند کیا گیا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جگہ جگہ خوشبو کی تعلیمات، صفائی ستھرائی کی تعلیمات دی ہے امت کو۔ فرمایا ہے النظافۃ نصف الایمان، کہ یہ صفائی ستھرائی آدھا ایمان ہے۔ صفائی ستھرائی ہی آدھا ایمان ہے۔ اگر کوئی میلا کچیلا رہتا ہے، اگر کوئی صفائی ستھرائی کو نہیں اپنے اندر لانے کی کوشش کرتا ہے، اگر بالکل گندا رہتا ہے، بدبو آتی ہے اس کے جسموں سے، تو اس کو پسندیدہ نہیں کہا گیا ہے۔ اس کے ایمان میں نقص ہے، اس کے ایمان میں کمی ہے۔ یہ الگ تصور بنا ہوا ہے کہ ہم نہا نہیں رہے ہیں، ہم کپڑے نہیں بدل رہے ہیں، ہم تو ایسے ہی اللہ کے ہم دیوانے ہیں، تواضع دکھا رہے ہیں، عاجزی دکھا رہے ہیں۔ ہم تو کیا اللہ کی ذات کے آگے عاجز ہیں، ذلیل ہیں، ہم کیا کیسے ہم اتنے خوبصورت دکھیں اور اچھا پہنیں، اچھا خوشبو استعمال کریں۔ ایک الگ تصور بنا ہوا ہے، عجیب و غریب۔ آدھا ننگا آدھا ولی کا تصور ہے۔ جو آدھا ننگا ہو آدھا ولی ہے، جو پورا ننگا ہو پورا ولی ہے۔ ننگا بھی ہو ولی بھی ہو تو مذہب اسلام کی تعلیمات کے مکمل خلاف ہے۔ ننگے بابا، بابا بھی ان کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ وہ ننگے ہیں تو بابا کیسے ہو سکتے ہیں؟ وہ تو سراسر غلط راستے پہ جا رہے ہیں۔ ستر کا چھپانا، بہترین پوشاک پہننا، بہترین خوشبو استعمال کرنا اور صحیح ڈھنگ سے رہنا، یہ مذہب اسلام کی تعلیمات ہے۔ ستر کا تو چھپانا لازم ہے، فرض ہے۔ ایک فرض کو چھوڑنے والا ولی ہو سکتا ہے، اللہ کا مقرب بندہ بن سکتا ہے۔ کوئی ننگا ہو اور وہ اللہ کا ولی ہو، اللہ کا ولی نہیں، شیطان کا ولی ہے۔ یہ مذہب اسلام کی تعلیمات ہیں۔ صفائی ستھرائی کے اوپر اس قدر مذہب اسلام میں بتایا گیا ہے، اس کی اہمیت کو، اس کی فضیلت کو اور اس کی برکتوں کو، اس کے فوائد کو بیان کیا گیا جگہ جگہ، تاکہ امت کا ہر فرد صاف ستھرا رہے، بدبو نہ آئے، گندگی نہ آئے۔ اسی لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مشک کی خوشبو استعمال کرتے تھے، عود کی خوشبو استعمال کیا کرتے تھے، ہفتے میں 3 دن تیل لگایا کرتے تھے، ہفتے میں روزانہ کنگھی کیا کرتے تھے۔ یہ حضور کی سیرت ہے۔ کنگھی کرنا، تیل لگانا، خوشبو لگانا، اچھے کپڑے پہننا، نہانا دھونا، یہ حضور کے خاص زندگی کا حصہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو بھی اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ حضور نے فرمایا کہ مجھے پسند ہے خوشبو، اور پھر دوسری چیز صحابہ کرام میں اس مجلس میں حضور نے فرمایا کہ جو میری دوسری فیورٹ چیز ہے وہ ہے المرأۃ، عورت مجھے پسند ہے، عورت مجھے پسند ہے۔ اس جملے کو سن کر کے لوگوں کی طبیعت پر منحصر ہو جاتا ہے۔ بہت سے لوگوں کی طبیعت جو صحیح نہیں ہوتی ہے، سالم نہیں ہوتی ہے، درست نہیں ہوتی ہے، وہ اپنے گندے مزاج کے اعتبار سے، اپنی گندی سوچ کے اعتبار سے، گندی فکر کے اعتبار سے اس زاویے سے سوچنے لگتا ہے کہ حضور کیا فرمایا کہ مجھے عورت پسند ہے، وہ اس اعتبار سے سوچنے لگتا ہے۔ کہتے ہیں کہ جو اندر سے جیسے جو بھرا ہوتا ہے اسی اعتبار سے ہر ایک کو اسی کیٹیگری میں کھڑا کرتا ہے کہ وہ بھی ویسے ہی ہوگا، یعنی جو جیسا ہوگا ویسے ہی دوسرے کے بارے میں سوچتا ہے۔ قربان جائیے، حضور اس وقت فرمائے کہ جب عورت کی کوئی عزت نہیں تھی، ٹیشو پیپر کی طرح عورتوں کو سمجھا جاتا، استعمال کرو پھینکو، عورت کو انسان بھی نہیں تصور کیا جاتا تھا، سب سے گندی مخلوق، سب سے بدتر مخلوق عورت کو تسلیم کیا جاتا تھا اس وقت، اس دور میں۔
ایام ناپاکی میں اس عورت کو گھر سے باہر کر دیا جاتا تھا. شوہر کا انتقال ہو جائے تو اس بیوہ عورت کو اپنے شوہر کی چتا پہ اپنی ڈیڈ باڈی پہ جل کر کے ختم ہو جانا پڑتا تھا. اس قدر عورتوں پہ ظلم ہو رہا تھا اس وقت. عرب کے معاشرے میں کوئی بچی اگر جنم لے لیتی تھی، پیدا ہو جاتی تھی، تو اس کے گھر والے، اس کے باپ اور بھائی اس قدر شرم اور عار محسوس کرتے تھے کہ اس کو فوراً ہی نپٹا دیتے تھے. اس کے گلے پر ہاتھ دبا کر، گلا دبا کر کے اس کو ختم کر دیتے تھے، یا پھر اس کو لے جا کر کے کسی گڈھے میں یعنی زمین کو کھود کر کے اس کو دفن کر دیتے تھے. اسی طرف قرآن میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ، جب زندہ درگور کی ہوئی بچیوں سے پوچھا جائے گا تمہیں کس گناہ کی بدولت تمہارے باپ نے، تمہارے گھر والوں نے زندہ دفن کر دیا. یہ معاشرہ تھا اس دور میں. حضور فرما رہے ہیں مجھے عورت پسند ہے. یعنی تم عورت کو اس قدر ذلیل کر رہے ہو، اس قدر بے عزت کر رہے ہو، اس طریقے سے غلط استعمال کر رہے ہو. حضور فرما رہے ہیں کہ مجھے عورت پسند ہے. پھر حضور نے عورت کے تئیں وہ مقام و مرتبہ بیان فرمایا کہ دنیا حیران ہو گئی، دنگ رہ گئی. اور پھر وہی معاشرہ کس قدر حضور کی تعلیمات کی روشنی پا کر کے پھر صحیح لائن پہ وہ معاشرہ آ گیا. خود نہ تھے جو راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے، کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ عورت اگر ماں ہے تو اس کے قدموں کے نیچے جنت ہے. حضور نے فرمایا کہ یہ اگر تمہاری بیوی ہے، تمہارے ماتحت ہے، تو حضور نے فرمایا کہ تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو اپنی بیوی کے لیے بہتر ہے. حضور نے فرمایا کہ اگر یہ بیٹی ہے اگر تمہاری، تو اس کی پرورش کرو گے تو تمہیں جنت کی ضمانت دی جا رہی ہے. اگر یہ تمہاری بہن ہے تو یہ بہن تمہاری عزت ہے. یہ حضور نے بہن، بیٹی، ماں، بیوی کے مقام کو بیان فرمایا. ایک عورت کے مقام کو حضور نے اتنا بلند کر دیا کہ دنیا اس کی مثال پیش نہیں کر سکتی. حضور کی زندگی کے بارے میں الگ الگ لوگوں کے کمنٹ ہے کہ حضور تو عورت کو پسند کرنے والے تھے، الیاذ باللہ، 11 شادی کی، ایک ساتھ 9 بیوی رکھے. حضور کی جیسی پاکیزہ اور مقدس زندگی کون گزار سکتا ہے؟ 25 سال کی عمر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو شادی ہوتی ہے وہ 15 سال بڑی عمر کی عورت سے یعنی حضرت خدیجہ سے، اس وقت ان کی عمر 40 سال تھی اور 2 شوہر سے بیوہ تھی. ڈبل بیوہ عورت سے 40 سال کی عمر میں ایک 25 سالہ نوجوان وہ شادی کر رہا ہے. اس کی پاکیزہ زندگی کو یہی سے ملاحظہ کر سکتے ہیں. اور پھر یہ شادی کتنے سالوں تک چلتی ہے کہ 25 سال تک، یعنی حضور کی عمر جب 50 سال ہو جاتی ہے تو 50 سال تک کوئی اور شادی حضور نہیں کرتے ہیں. صرف 25 سال تک حضرت خدیجہ حضور کی نکاح میں ہوتی ہیں. پھر اس کے بعد 50 سال کے بعد 13 سالہ زندگی بچی. 50 سال کے بعد ایک مرد کیا ہو جاتا ہے، کیسے ہو جاتا ہے، ہم سب جانتے ہیں. 50 سال کے بعد حضور 10 بیویوں سے، 10 عورتوں سے نکاح کرتے ہیں. اور اس میں بھی کوئی مطلقہ ہیں، کوئی بیوہ ہیں، سوائے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے. بیوہ اور مطلقہ عورتوں سے حضور شادی فرما رہے ہیں. بہت طرح کی مصلحتیں اور حکمتیں تھیں، سماجی اور سیاسی اور اسی طرح جو ہے بہت سے دینی مصلحت تھیں. ان مصلحتوں کی بنیاد پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 11 شادی کی. حضور کی پاکیزہ زندگی اگر ملاحظہ ہمیں کرنا ہے تو اسی پر ہم غور کر لیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر اس زاویے سے عورت پسند تھی تو باقاعدہ جب حضور نے اعلان نبوت کیا تو اس وقت وہاں کے لوگوں نے حضور کے سامنے آ کر کے یہ درخواست کی تھی کہ اگر آپ کو ایک خوبصورت حسین و جمیل عورت سے نکاح کرنے کا ارادہ ہے تو اس کے لیے بھی ہم تیار ہیں، لیکن یہ کام سے رک جائیے. حضور نے ان کی باتوں کے طرف دھیان نہیں دیا، اس قبول نہیں کیا. اور حضور کی جو
مردانگی طاقت ہے وہ بخاری شریف کی روایت سے میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں کہ بخاری شریف میں ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو 40 مردوں کی جنتی مردوں کی طاقت دی گئی تھی، اور ترمذی شریف میں ہے کہ جنتی جو مرد ہوں گے، ایک جنتی مرد کو دنیا کے 100 مردوں کی طاقت دی جائے گی۔ اس طرح سے 40 کو 100 میں ضرب دینے سے 4000 مردوں کی طاقت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ملی تھی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں کہیں کہیں اس کا مظاہرہ بھی ہوا، جیسے خندق کے موقع پر ایک بہت ہی سخت چٹان جس کو صحابہ بھی نہیں توڑ پا رہے تھے، حضور نے ایک وار میں اس کو چکنا چور کر دیا۔ رکانہ نام کا ایک پہلوان جو مکہ میں اس سے بڑا پہلوان طاقتور نہیں تھا، اس سے زیادہ طاقت کسی کے پاس نہیں تھی، اس سے مقابلہ ہوا، حضور نے 3 بار اس کو پچھاڑ دیا۔ یہ طاقت تھی حضور کے اندر، حضور کو اتنی طاقت دی گئی تھی۔ اس کے باوجود بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم 25 سال تک، یعنی 50 سال کی اپنی زندگی کی عمر تک صرف ایک عورت پر اکتفا کرتے ہیں، حضرت خدیجہ پر، وہ بھی ڈبل بیوہ عورت تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ زندگی کی سب سے اعلیٰ مثال ہے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے تمہاری دنیا میں سے 3 چیزیں پسند ہے۔ پہلی چیز خوشبو ہے، دوسری چیز عورت، تیسری چیز حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَجُعِلَتْ قُرَّةُ عَيْنِي فِي الصَّلَاةِ، کہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے۔ میں نماز پڑھتا ہوں، نماز میں مجھے میری آنکھوں کو ٹھنڈک کا احساس ہوتا ہے، مجھے سکون ملتا ہے۔ اور حقیقتاً نماز ایک ایسی عبادت ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی کہ بندہ اپنے خالق سے، مالک سے، خدا سے ملاقات کر سکتا ہے۔ یہ ملاقات کا ذریعہ نماز ہے، اور نماز تو یہ ستون دین ہے، ارکان دین میں سے نماز ہے۔ نماز کے بغیر دین کہاں؟ نماز جو کوئی پڑھتا ہے اس کو سکون ملتا ہے، اس کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اس کی بہت سی مثالیں دی گئی ہے کہ جیسے ایک پیڑ سے سوکھے پتے جھڑ جایا کرتے ہیں، ایسے کوئی نمازی جب نماز پڑھتا ہے تو اس کے صغیرہ گناہ جھڑ جایا کرتے ہیں۔ مثال دی گئی ہے کہ کوئی 5 بار جیسے کوئی کسی صاف پانی میں نہا لے تو نہانے کے بعد بالکل صاف ستھرا ہو جاتا ہے، ایسے ہی کوئی 5 وقت کی نماز پڑھتا ہے تو اس کے گناہ صاف ہو جایا کرتے ہیں۔ یہ نماز کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری فیوریٹ چیز ہے، میری پسندیدہ چیز ہے، میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے نماز۔